بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل سوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ دانیال ایک خوبرو نوجوان تھا جو کہ ایک پوش علاقے میں رہا کرتا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا، بڑا گھر، نوکر چاکر، غرض کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ماں باپ کے۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا، صرف ایک چچا تھے جنہوں نے اس کے والدین کے مرنے کے بعد اس کی پرورش کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اکرام صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی بیوی بھی 2 برس قبل انہیں چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ انہوں نے دانیال کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دانیال بہت بگڑ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بہت بدتمیز تھا، بس پیسے کی فراوانی نے اور بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ رات رات بھر گھر سے باہر رہنا، دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنا، شراب پینا، غرض ہر قسم کی برائی اس میں موجود تھی۔ اکرام صاحب اسے بہت سمجھایا کرتے تھے مگر اس کے کان پر تو جوں بھی نہ رینگتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اکرام صاحب بھی دانیال کو تنہا چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے گئے۔ اب دنیا میں دانیال کا کوئی سہارا نہ بچا تھا۔ اس کا گھر میں بھی دل نہ لگتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا جو کہ محض اس کے پیسے پر عیاشی کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن دانیال کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی جب دانیال اپنی گاڑی میں سینما سے فلم دیکھنے کے بعد اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ اکثر رات 4 بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہی لمحوں میں بس بارش شروع ہوئی۔ دانیال بارش شروع ہونے سے قبل گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر رکھی تھی۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا اور دانیال اپنے خیالوں میں ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کنارے کھڑے ایک وجود پر پڑی جو کہ سیاہ چادر میں ملبوس تھا۔ پہلے تو اس نے غور نہ کیا، لیکن پھر اس خیال کے تحت کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اس نے گاڑی اس کے شخص کے پاس جا کے روک دی اور پوچھا، کیا آپ کو کہیں جانا ہے؟ سامنے والے نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کافی گہری تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی کہ آیا یہ وہ شخص مرد ہے یا عورت۔ اچانک اس کی نظر اس کی کلائی پر پڑی جہاں اسے سرخ رنگ کی چوڑی نظر آئی، جس سے اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ لڑکی نے پوری طرح اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ وہ سیاہ چادر سے نقاب بھی کچھ اس طرح کر رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی بامشکل نظر آ رہی تھیں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پلیز آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رات کافی ہو چکی ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے اور اس وقت کوئی ٹیکسی وغیرہ بھی مشکل ہی ملے، دانیال نے وضاحت پیش کی۔ وہ لڑکی شاید اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ پورے راستے ان کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ لڑکی کچھ نہ بولی تھی اور نہ ہی دانیال نے کچھ پوچھنا ضروری سمجھا۔ کچھ آگے جا کر ایک اندھیری گلی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے گاڑی روکنے کو کہا۔ دانیال نے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور دانیال کو شکریہ کہا۔ دانیال نے آج تک اس قدر خوبصورت آواز نہیں سنی تھی۔ آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس لڑکی کا نقاب تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اس کے بھورے بال اس کے چہرے پر آ گئے اور وہ فوراً اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ دانیال نے جو اس کی ایک جھلک دیکھی تو اس کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا۔
وہ ابھی اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں گم تھا کہ زور سے بادل گرجے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور وہ لڑکی تیز تیز قدم اٹھائے اس اندھیری گلی کی تاریکیوں میں غائب ہو گئی۔ دانیال نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی ابھی اس حسین دوشیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ تھی، اس کی بے تحاشا لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا اس کا معمول تھا، لیکن ان میں سے آج تک کسی لڑکی نے اس کو اتنا مدہوش نہیں کیا تھا جتنا اس حسن کی ملکہ کو دیکھ کر وہ ہوا تھا۔ اس دوشیزہ کے خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ وہ صبح اٹھا تو رات والا واقعہ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ آفس میں کچھ ضروری فائلز کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا کہ اس کے فون پر جنید اس کے دوست کی کال آتی دکھائی دی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا حال ہے جانی؟ اور رات کا کیا پلان ہے؟ یار جو تم لوگ بولو وہی پلان رکھ لیتے ہیں، دانیال نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے یار، تو پھر ملتے ہیں رات میں اسی جگہ پر۔ دانیال اس کی بات پر ہنسا، لیکن اسی وقت اس کی اسسٹنٹ اندر آئی۔ دانیال نے فون بند کر دیا اور آفس کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ رات کو وہ سارے دوست جوئے خانے میں موجود تھے۔ اچانک حیدر نے جنید سے پوچھا، یار کتنی لڑکیاں دوست ہیں تیری؟ جنید نے کہکہا لگایا اور بولا، یار میری تو پوری 12 لڑکیاں دوست ہیں۔ تو سب زور سے ہنسے۔ اور دانیال تیری؟ میری کیا؟ دانیال نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یار میں عشق، پیار، محبت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کبھی عشق ہوا ہے تجھے کسی سے؟ عشق کے لفظ پر دانیال کو وہ لڑکی یاد آ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دوست بھی حیرانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یار سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ دانیال نے یہ کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے اور اسے اس کے دوست پریشانی سے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ وہ آج پھر اسی راستے سے گزر رہا تھا جہاں اس کو 2 دن پہلے وہ لڑکی دکھائی دی تھی، لیکن آج سڑک خالی تھی، لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بلکہ یہ تو دانیال کا معمول تھا کہ وہ ہر روز اسی راستے سے گزرتا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کی ایک جھلک دوبارہ دیکھ سکے، لیکن اس کو ہمیشہ مایوسی ہی ہوئی۔ وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ وہ بہت اداس اور بے چین رہنے لگا تھا۔ اس کے عیاش دوست بھی اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان تھے، کیونکہ ان کا خرچہ پانی جو بند تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوا جیسے برسوں سے کسی کی تلاش تھی اور وہ مل گئی ہو۔ رات کافی ہو چکی ہے، کیا میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ دانیال نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ چپ چاپ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ دانیال نے اس لڑکی سے پوچھا۔ نور، لڑکی نے چھوٹا سا جواب دیا۔ دانیال ابھی اور بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس گلی کے سامنے اسے گاڑی روکنی پڑی۔ وہ اتری اور چلی گئی۔ اب کی بار دانیال نے اپنے آپ کو کوسا کہ اسے گاڑی اتنی تیز نہیں چلانی چاہیے تھی۔ خیر، وہ جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل اس سے ملے گا اور اسے اپنا حال دل سنائے گا۔ صبح ہوئی اور وہ اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ اسے ملتی تھی۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آج دن میں بھی اسے ملے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دانیال کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئی اور پھر آگے بڑھی۔ سنیے، دانیال نے اس سے پیچھے سے آواز دی، تو وہ پیچھے مڑی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ برا نہ مانیں تو پاس والے ہوٹل میں کچھ دیر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ دانیال نے تمہید باندھی تو وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔
وہ آج بھی اس سیاہ چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھی۔ دانیال نے آج سے پہلے اتنی حسین لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اب بھی گم ہی رہنا چاہتا تھا۔ جب اس کی آواز آئی، فرمائیے جی، وہ دانیال کو اپنا حال دل سناتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اذان کی آواز آئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ دیکھیے، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز سے بھی ضروری؟ لڑکی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دانیال بہت شرمندہ ہوا۔ خیر فرمائیے، لڑکی نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال نے جلدی سے تمام باتیں کہہ دیں۔ وہ لڑکی پہلے تو غصے سے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر تیز تیز قدم بڑھاتی ہوٹل سے باہر چل دی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ دیکھیے، آپ میری بات کا جواب تو دیتی جائیں، دانیال نے منت کے انداز میں کہا۔ وہ رکی اور بولی، آپ جانتے کیا ہیں میرے بارے میں؟ بس 2-3 ملاقاتوں میں ہی آپ نے عشق بھی کر لیا مجھ سے؟ چلو مان لیا کہ واقعی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے، تو محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ کیا قربانی دینے کو تیار ہیں آپ؟ لڑکی نے سوال کیا۔ دانیال تیزی سے بولا، ہاں ہاں، جو قربانی آپ کہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں، شراب نوشی چھوڑ دیں، اپنی تمام بری عادتوں کو بدل دیں، اور آج کے بعد ایک نماز بھی نہ چھوڑنا۔ دانیال نہیں جانتا تھا کہ اسے اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتہ چلا، لیکن وہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں، اور ایک آخری چیز، مجھے بھول جاؤ اور آئندہ میرے انتظار میں نہ رہنا۔ میں آئندہ کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ دانیال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ دانیال اس کے پیچھے نہ گیا کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھر آ گیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ پریشانی میں چکر کاٹتے کاٹتے اس کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک وہ رک گیا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جائے گا، اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگے گا، اور وہ اسے یقینی طور پر اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی اس کے انتظار میں ہے۔ اس نے گاڑی اسی گلی کے سامنے روک دی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ اس سے پہلے کبھی اس کے گھر نہ گیا تھا، اس لیے تھوڑا ہچکچا رہا تھا۔ گلی بہت اندھیری تھی، وہاں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے گلی میں داخل ہوتا رہا، اسے احساس ہوا کہ وہ گلی کسی بھی قسم کے مکان سے آ رہی تھی۔ وہاں کوئی مکان نہ تھا۔ وہ چلتا گیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید گلی کے آخر میں وہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہو۔ وہ چلتا رہا، گلی کافی طویل تھی۔ پھر ایک جگہ جا کر وہ رک گیا۔ سامنے ایک دیوار تھی۔ وہ گلی ختم ہو چکی تھی۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ گلی سے باہر آ گیا اور آتے جاتے کچھ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ گلی تو ہمیشہ ہی سے جنات کا مسکن ہے۔ وہاں کبھی کوئی انسان نہیں رہا، اس لیے وہ گلی ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے۔ وہ چپ چاپ گھر آ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ گھر آیا، اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے سکون کے لیے دعا مانگی۔ اسے یاد نہیں کہ آخری بار اس نے کب نماز پڑھی تھی، لیکن اس نے اپنی نماز کو معمول بنا لیا تھا۔ اپنے تمام آوارہ دوستوں اور بری عادتوں کو بھی خیرآباد کہہ دیا تھا۔ وہ ایک مکمل انسان بن چکا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ اسے نظر نہیں آئی، لیکن دانیال نے محبت کی قربانی دی تھی اور وہ تمام کام چھوڑ دیے تھے جو نور نے کہے تھے، لیکن اس کے آخری وعدے کو وفا نہ کر پایا تھا۔
وہ اسے بھول نہ پایا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ برے جنات کے علاوہ اچھے جنات بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے دانیال کو نور ایک مکمل اور دیندار انسان بنا گئی تھی،